الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ سامعین سی وقار، ہمارا سلسلہ 20 رکعات نماز تراویح کا جاری ہے۔ اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج اس سلسلہ کی 6ٹھی نشست ہے۔ آج کی نشست کے اندر میں 20 رکعات نماز تراویح کا ثبوت حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کروں گا۔ تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں حدیث شریف کی چوٹی کی کتاب ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سامعین ذی وقار اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 285 ہے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب امر رجلا یصلی بہم 20 رکعہ۔ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعات نماز تراویح پڑھائے۔ الحمدللہ، دوبارہ سنیے گا۔ یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب امر رجلا یصلی بہم 20 رکعہ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعات نماز تراویح پڑھائے۔ الحمدللہ۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں حدیث شریف کی کتاب ہے، سنن الکبری، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، اور سامعین ذی وقار اس کتاب کا صفحہ نمبر 496 ہے اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور یہی روایت مسند ابن الجاد کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، محدث ابن الجاد کی۔ اور سامعین ذی وقار اس کے اندر روایت کا نمبر ہے 2825۔ ان الصائب ابن یزید قال کانوا یقومون علی عہد عمر فی شہر رمضان ب20 رکعہ۔ حضرت صائب بن یزید جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر 20 رکعات نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ، دوبارہ سنیے گا۔ ان الصائب بن یزید قال کانوا یقومون علی عہد عمر فی شہر رمضان ب20 رکعہ۔ صحابی رسول حضرت سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام حضرت عمر بن خطاب کے زمانے کے اندر 20 رکعات نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ اب اس سے اگلا حوالہ، سامعین ذی وقار یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے موطا امام مالک کی، اور سامعین ذی وقار اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور سامعین ذی وقار اس کا صفحہ نمبر 183 ہے۔ امام مالک حضرت یزید بن رومان سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں انہ قال کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعہ۔ حضرت یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ میں 20 رکعات نماز تراویح اور 3 رکعات نماز وتر پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ امام مالک روایت فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ میں صحابہ اکرام 20 رکعات نماز تراویح اور 3 رکعات نماز وتر پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اتحاف الخیارۃ المہرہ، محدث امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور سامعین ذی وقار یہ کتاب بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کے اندر روایت کا نمبر ہے 2390۔ اور یہی روایت جو میں اب آپ کے سامنے پڑھوں گا، اس کو محدث علی متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز العمال کے اندر بھی روایت کیا ہے،
اور سامعین ذی وقار اس کتاب کی جلد نمبر 8 ہے اور اس کے اندر روایت کا نمبر ہے 23,466۔ حضرت ابی بن کعب روایت فرماتے ہیں ان ابی بن کعب ان عمر بن الخطاب امرہ ان یصلی باللیل فی رمضان۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ وہ لوگوں کو رمضان المبارک میں نماز تراویح پڑھائیں۔ آگے محدث لکھتے ہیں فصلی بہم 20 رکعہ، تو صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے حکم پر صحابہ کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ الحمدللہ، دوبارہ سنیے گا، فصلی بہم 20 رکعہ، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر صحابہ اکرام کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ الحمدللہ۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے المصنف امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، المصنف محدث امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سامعین ذی وقار اس کتاب کی جلد نمبر 5 ہے اور سامعین ذی وقار اس کتاب کا صفحہ نمبر 10 ہے۔ ان الصائب ابن یزید ان عمر جمع الناس فی رمضان علی ابی ابن کعب علی تمیم الداری علی 21 رکعہ۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا تمیم داری کی اقتداء میں، تمیم داری کی امامت میں اکٹھا کیا، اور دونوں صحابیوں نے، حضرت سیدنا ابی بن کعب نے اور حضرت سیدنا تمیم داری نے صحابہ کو 21 رکعتیں پڑھائیں، یعنی 20 رکعت نماز تراویح اور 1 رکعت فطر کی پڑھائی۔ الحمدللہ، یہ تھا المصنف کا حوالہ۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مختصر قیام اللیل، لکھنے والے ہیں محدث محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ، اور سامعین ذی وقار یہ محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 220۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت فرماتے ہیں، محمد بن کعب فرماتے ہیں کان الناس یصلون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی رمضان 20 رکعہ۔ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں کان الناس یصلون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی رمضان 20 رکعہ۔ 20 رکعہ محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ، یہ تھا حوالہ مختصر قیام اللیل کا۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں حدیث کی کتاب ہے سنن ابی داود، لکھنے والے ہیں محدث ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، اور سامعین ذی وقار اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 202 ہے، اور یہ روایت امام حسن بصری سے مروی ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں عن الحسن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جمع الناس علی ابی بن کعب فکان یصلی لہم 20 رکعہ۔ محدث ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے صحابہ کو اکٹھا کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا حضرت سیدنا ابی بن کعب کی امامت میں کہ وہ لوگوں کو، صحابہ کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں۔ الحمدللہ، دوبارہ سنیے گا، ان الحسن ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ
جمع الناس علی ابی بن کعب فکان یصلی لهم 20 رکعہ. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کی امامت میں لوگوں کو اکٹھا کیا کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب ان کے حکم سے لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائیں. الحمدللہ. سامعین عزیز وقار، آپ نے سنا آج کی نشست میں میں نے حدیث کی 9 چوٹی کی کتب سے 7 ترک سے ثابت کیا کہ صحابہ اکرام حضرت عمر کے زمانہ میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے. وما علیہ الا البلاغ.